من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم چیپٹر نمبر 6 کو شروع کریں گے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات، چند معروضات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں. موجودہ حالات کے پیش نظر بھی کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، خبروں میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور تعلیمی ادارے فی الحال آج تک کی رپورٹ کے مطابق 15 جولائی تک بند رکھنے کا اعلان ہے. بہت بڑا گیپ ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور ایجوکیشن لائف میں. سمجھ نہیں آ رہا مجھے کم از کم کہ اس سپین کو کیسے ایکوموڈیٹ کیا جائے گا. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کو جو لیکچرز مل رہے ہیں باقاعدگی سے، اس میں اسکول مینجمنٹ کی خصوصی دلچسپی اور درد دل کا معاملہ بھی شامل ہے، کہ کسی طور بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا اسٹوڈنٹس سے رابطہ منقطع ہو جائے. لہذا ان لیکچرز کا باقاعدگی سے انتظام کیا گیا ہے. ان قریب ہم انشاءاللہ جو 9th ایگزام دے رہی تھی، اب اس کے لیے جو ڈیسیژن گورنمنٹ نے لیا ہے کہ اس کو پروموٹ کر دیا جائے گا آج تک کی رپورٹ کے مطابق. ان کے بھی انشاءاللہ ہم لیکچرز شروع کریں گے اسی ہفتے سے، منڈے سے انشاءاللہ تعالی. تو اسکیجول میں انشاءاللہ اپڈیٹ کر دوں گا. آپ لوگوں سے اور خصوصاً والدین سے میری گزارش ہے کہ لازمی یہ جو لیکچرز آپ کو مل رہے ہیں انہیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور بچوں کو اپنی نگرانی میں وہ لیکچر سنوائیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو. جسٹ یہ نہ ہو کہ لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ والا کام ہو، کہ ہم بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کے گھر چلے جائیں. اچھا بھائی ہم شاپ پہ جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں. بیٹے گھر میں والدہ صاحبہ ہیں، بڑی بہن ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کی نگرانی میں اپنے بچے کو ہینڈ اوور کریں. 20 سے 25 منٹ کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہے جس میں بچہ اس لیکچر کو اگر کتاب کے ساتھ کھول کر بیٹھ کر پڑھ لے تو کافی کچھ بہتر ہو سکتا ہے. بدقسمتی سے پچھلے دنوں میں نے پاسٹ انڈیفینٹ پہ ایک لیکچر دیا تھا، اور اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اس کی ایکسرسائز سالو کر کے تو اپنے گروپ میں مجھے سینڈ کر دیں. 2 بچوں کے علاوہ کسی بھی بچے کی ایکسرسائز مجھ تک نہیں پہنچی، جو کہ ایک المیہ ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے محترم یہ جو بچوں کے والدین ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. پوچھنا چاہیے ان کو کہ آپ نے جو سر نے کام ذمہ لگایا تھا اس کا کیا ہوا. کیونکہ میں اب آن دا ادر پارٹ بیٹھا ہوں. میں اگر کلاسیں لگ رہی ہوتی تو میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا، آپ کو زیادہ ذمہ دار نہ ٹھہراتا. اس وقت آپ کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ ہے.
اور دیگر معاملہ یہ ہے کہ بچے کسی نہ کسی طرح سے اسٹڈیز کے ساتھ ٹچ میں رہنے چاہیے. وہ آپ کوئی بھی انداز اپنا لیں، جیسے ہم لیکچرز پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر وہ 2 لیکچرز اچھی طرح سے پریپیئر کر کے سن لیتا ہے اور اس کو پریپیئر کر لیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ 100% نہیں، لیکن 50 to 75% اس کے اندر ڈیفیشنسی میک اپ ہو سکتی ہے. ناؤ اٹس دا پارٹ آف دا پیرنٹس. ابھی کل میں جب اسکول تھا تو کچھ پیرنٹس آئے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی کہ اب آپ تو مصروف رکھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بچے مصروف نہیں ہو رہے. میں نے کہا بھائی یہاں تھوڑا سا آپ اپنا رول دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ براہ مہربانی ذرا اس کو اپڈیٹ کریں. مجھے آپ جو ہے نا وہ انوالو کریں، میرے ٹیچرز کو انوالو کریں. اگر کوئی بچہ آپ کو نہیں فالو اپ دے رہا تو فون آپ کے پاس ہے، کانٹیکٹ نمبرز ہم نے آپ کو دے دیے ہیں، آپ جسٹ ایک کال پہ اس بچے کی میری بات کرا دیں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بچوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہے، اتنا انفلوئنس ہے کہ اگر میری آپ ان سے بات کرا دیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا. بات کو زیادہ لمبا کرنے سے بہتر کہ میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں. چیپٹر نمبر 6 ہم نے شروع کرنا. چیپٹر کا نام ہے دا قائدز ویژن اینڈ پاکستان. آج صرف اس کا انٹرو کراؤں گا آپ کو اور اس کے بعد پھر مزید بات اس پہ ہم کریں گے، چیپٹر کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن پہ. قائدز ویژن واچ کو بھی کہتے ہیں، دیکھنا، لیکن یہاں اس سے مراد بصیرت ہے. تھنک، تھاٹ، سوچ کیا ہے. قائد کی بصیرت کیا تھی، اینڈ پاکستان، اور پاکستان کے. What did Qaid think about Pakistan? Why did he want to make a country? Why did he want to make a struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent? This is not only to get a separate country and leave it. No, it was not the purpose. قائد اعظم کی بصیرت کیا تھی؟ بصیرت کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا، بہت آگے جا کے دیکھنا، بہت آگے جا کے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خداداد صلاحیتوں سے نوازتا ہے، بتاتا ہے انسان کو، لیکن جو اس کا بن جائے. اللہ فرماتے جب کوئی بندہ میرا بنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کا ویژن براڈ کر دیتا ہوں، وہ بہت آگے جا کے دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے، یعنی اس کی جو گرسپ ہے، اس کی جو گرفت ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی اس کے پنجے سے چھوٹ نہیں سکتا. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی وہ کبھی ڈیٹریکٹ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، بھٹک نہیں سکتا. یہ ہوتے گریٹ پیپل. دنیا نے سینچریز نے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں 19 سینچری کی میں بات کروں تو 19ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے جو خداداد لوگوں کو، خداداد صلاحیتوں کے ساتھ جن لوگوں کو برے صغیر کے اندر بھیجا ہے، اس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کا نام ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ابھی میں علامہ اقبال کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، میں محمد علی جناح کو ڈسکس کر رہا ہوں. جب تک آپ یہ نہیں جانیں کہ محمد علی جناح کون تھا، اس وقت تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ اس کا ویژن کیا تھا. نام محمد علی، جناح اس کی فیملی نیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی ونکلنگ سن آف جناح، اونجا جناح، کمزور سا، نحیف سا، لاغر سا لڑکا،
who shaped the destiny of the nation, جس نے قوم کی منزل سنوار دی. ویژن کیا تھا کہ میں ایک ایسا کنٹری لے کے دوں، میں ایک ایسا ملک ریاست بنا کے دوں جو اسلامائزیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہو، ٹوٹل اسلامائزیشن. کہتا جی محمد علی جناح کو اسلام کو پتہ نہیں تھا. میں کہتا جتنی ڈیپتھ اس نے اسٹڈی کی ہے اسلام کو شاید ہی کسی نے کی ہو. اس کے آپ اگر ورڈز کو غور کریں، ابھی اسی چیپٹر کے اندر آپ پڑھیں گے، بلیو ان پاکستان، ٹرسٹ ان پاکستان، اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. چھوٹی سی بات نہیں ہے. پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اس سے کہا تھا اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. 1947 کا مارکا آپ دیکھ لیں، اس کے بعد 1965 کا آپ دیکھ لیں، 1971 کی وار آپ دیکھ لیں، پھر 1998 کارگل وار کو آپ دیکھ لیں، اور پھر اس دوران چھوٹی موٹی جتنی بھی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں ان تمام کو اگر آپ اپنی نظر میں رکھیں، آپ واضح طور پر سمجھ پائیں گے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کیا کہہ رہی تھی. وہ کہتا ہے اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. یہ قائم رہنے کے لیے بنا، اس کو کچھ نہیں ہونے والا. تو یہاں بھی جو قائد اعظم کا جو ویژن ہے، قائد اعظم کی جو اپروچ ہے، قائد اعظم کا جو معاملہ ہے، وہ یہی ہے کہ میرا ملک پاکستان کیسا ہوگا، کس طرح کا ملک ہوگا، اور میں اس ملک کے لیے اس کی اپروچ کیا تھی. اس نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح دیکھی نہ شام، نہ حالت صحت کو اس نے کنسیڈر کیا، بس لگا ہوا ہے. اور ٹی بی کا عارضہ لاحق ہونے کے بعد بھی اس نے اپنے ڈاکٹرز کو منع کی ہے کہ آپ نے میرے کسی بھی دوست کو یا میرے کسی دشمن کو یہ نہیں بتانا کہ محمد علی جناح کو یہ عارضہ لاحق ہو. یہ تو جب لاسٹ سٹیج پہ پہنچا پاکستان کے قیام کے بعد، پھر کہیں جا کے اس کو پتہ لگا فاطمہ جناح کو، بڑی برہم ہوگی اب اس ڈاکٹر کے ساتھ. جی پوچھ لیں محمد علی جناح سے، میں نے کیا کہا تھا اس کو. اس سے کہا تھا کہ آپ اپنی محنت کو، آپ اپنے کام کو کم کر دیں، تھکاوٹ زیادہ ہو جانے سے یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن یہ مجھ سے نالاں ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے کہ تم مجھے میری قوم کا کام کرنے سے روکتے ہو. یہ ویژن تھا اس کا. اب وہ لرننگ آؤٹ کمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ناؤ اباؤٹ دا نیشنل پرائڈ. ہمارا نیشنل پرائڈ کیا ہے، قومی فخر کیا ہے؟ قومی فخر یہی ہے، محمد علی جناح ہے. یہی ہمارا جو ہے نا پرائڈ ہے. ڈسکس دا کوالٹیز آف گڈ اوریٹر. اوریٹر کہتے ہیں اسپیکر کو، دا پرسن ہو میکس اے اسپیچ. اوریٹر لکھ لیں آگے، بک میں نے کہا تھا بک اپنے پاس رکھا کریں. اوریٹر ا پرسن ہو میکس اے اسپیچ، تقریر کرنے والا. کوالٹیز، خوبیاں کیا ہیں؟ ایک ایسا مقرر ایسا ہو کہ جو سامے سننے والے کی کلی کھول کے رکھ دے. محمد علی جناح کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی اور وہ اپنے خطابات میں زیادہ تر انگریزی استعمال کرتے تھے، لیکن لوگ اس کی تقریر کو بڑے شوق سے سنتے تھے. اس کو نہیں، اس کی آواز کو، اس کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے، اس کے لبے لہجوں کو سٹڈی کرنے کے لیے، اس کے الفاظ کی گونج کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے وہ سنتے تھے. رائٹ اے شارٹ اباؤٹ اے پرسنالٹی، رائٹ اباؤٹ اے پرسنالٹی قائد اعظم محمد علی جناح ہے. آپ کے اپنے والد ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے اساتذہ ہو سکتے ہیں. آپ ان کی گڈ کوالٹیز کا ایک مرکہ بنا لیں، ایک لسٹ بنا لیں. میرے ٹیچر میں یہ بات ہے، میرے والد میں یہ بات ہے، وہ تمام کوالٹیز آپ اکٹھی کر لیں، وہ پرسنالٹی بن جائے. لرن پارٹیسپیٹری سٹیزن شپ اینڈ پیسفل ایگزسٹنس.
पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप, हमें किन किन मामलात में मुल्क के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे आजकल हालात हैं, हमें समझना चाहिए मामले को और उस हिसाब से अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन क्या है कि जिस तरह आप प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने के लिए कहा गया, आप उसको ले। लिंकर ऑन मत करें, चीजों को लटकाएं मत, केयरफुल हो जाए। एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, अमन 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 के लिए कोशिश करें। इलस्ट्रेट ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स। इसे मैं बात कर चुका होता हूं पहले भी, फिर दोबारा भी कर दूंगा। जब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स, एडवर्ब क्या है? अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू द वर्ब, मॉडिफाइज द वर्ब। एडवर्ब क्या है? नोट करें, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड्स मीनिंग टू द वर्ब। जो मीनिंग, तीन किस्म के एडवर्ब होते हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे मजीद तफसीली बात चलेगी जब जो मैं पढ़ाता जाऊंगा। इन्फिनेटिव्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इन्फिनेटिव्स असल में वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उनको हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है इन्फिनेटिव वर्ब्स की कि जब आप किसी वर्ब को, दो वर्ब्स यूज करते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है और उसके साथ ही बगैर किसी और चीज के एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ ही मेड मी प्ले। यहां जो वर्ड प्ले आप देख रहे हैं, ये आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा। इसमें टू नहीं लगा हुआ, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ये जाहिर कर रही है कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है। जेरेंड्स, ये भी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि जेरेंड्स जो है इन एक्चुअल क्या है, आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जब मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है सिंपल, और एक पास्ट पार्टिसिपल होती है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जब एज अ नाउन यूज होती है तो वो आपका जेरेंड्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्मोकिंग, ये वर्ब है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यहां स्मोकिंग जेरेंड है, यहां स्मोकिंग जेरेंड है। ही इज पेंटिंग अ पिक्चर, अब ये वर्ब है पेंटिंग। आई लाइक पेंटिंग, ये नाउन है, जेरेंड है। यदि वेरी सिंपल आप ये कह लें कि जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगी तो उसे हम जेरेंड्स का नाम देंगे। उसके बाद नाउ द यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस भी दूसरे चैप्टर में हमने बात की थी। इफ क्लॉज जिस सेंटेंस में होता है, अगर का जुमला, अगर का क्लॉज, उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, कंडीशनल टाइप सेंटेंस कहते हैं। फिर हम उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं कि ये कंडीशनल टाइप सेंटेंस जो है ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है या 0 टाइप है। 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड 0 टाइप। वो हम जब चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज उस पर एक्सप्लेन करूंगा। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द टेक्स्ट फ्रॉम द गिवन टाइटल एंड द पिक्चर। आपके पास जो बुक है, बुक के ऊपर आपका जो पेज नंबर है, आई थिंक सो के 62, आगे 63 है, इसके ऊपर टाइटल पेज भी है, साथ तस्वीर। कहते हैं इससे आपने क्या समझा? ये वो ही बात है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं
کہ پرسنالٹی آف دا قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ وٹ از دا رول آف دس پرسن in the achievement of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. What did he think about Pakistan? What did he think about the state of Pakistan? Why did he want to make a separate homeland for the Muslims of the subcontinent? What did he feel difficulties living with the Hindus at that time? تو یہ شیئر دا انفارمیشن یو آلریڈی ہیو اباؤٹ دا قائد اعظم. قائد اعظم کے بارے میں آپ کے پاس جو معلومات ہیں میں نے ایک شیئر کی ہے. محمد علی جناح واز اے پرسن ہو ٹرانسلیٹڈ دا ڈریمز انٹو ریئلٹی آف دا مسلمس. اور صرف یہیں تک بات نہیں ہے پھر بیٹے, بات یہ ہے کہ اس نے صرف اپنے لیے کچھ نہیں کیا. اس نے لائر تھا, بہترین لندن کے اندر گزر بسر ہو رہی تھی, نو پرابلم. وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر ہندوستان کے اندر آ گیا. پرپز یہی تھا کہ میں ایک ایسی اسٹیٹ ڈیولپ کر جاؤں یا ایسا انوائرمنٹ انڈیا کے اندر ڈیولپ ہو جائے, بھارت کے اندر ہو جائے کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس مل جائیں. اگر آپ نے پاک اسٹڈیز پہ پڑھا ہو, وہاں ایک جملہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کا زبردست حامی تھا, آرڈنٹ سپورٹر تھا, آرڈنٹ آف دا ہندو مسلم یونٹی. تو چاہتا تھا کہ انگریز چلے جائے, یہ دونوں یہاں رہے اور پہلے کی طرح رہے جیسے 1100 سال سے اور 1200 سال سے پہلے زیادہ عرصے سے رہ رہے تھے. بٹ دا ایٹیٹیوڈز آف دا ہندوز کمپیلڈ ہم ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. نہیں, یہ ہندو لوگ جو ہے نا, یہ نہیں, ایسے نہیں, ان سے جان چھڑانی پڑے گی, ادروائز ہمارا حال نہیں ہے ان کے ساتھ رہنے کا. بڑے لالی پاپ دیے انگریزوں نے بھی, ہندوؤں نے بھی. محمد علی جناح یہ کر دیں, محمد علی جناح یوں کر لیں, ایسے. اور نہیں, لاسٹ منٹ جب ڈویژن آف پاکستان کے لیے سارا کچھ پلان ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی انہوں نے کہا کہ محمد جناح ہم یوں کر دیتے ہیں, آپ یہ آئیڈیا چھوڑ دیں, ہم اس کو. انہوں نے کہا نہیں, اب نہیں. خود مسلم لیڈرز نے کہا کہ جناب محمد علی جناح صاحب, آپ لولا لنگڑا پاکستان لینے سے بہتر ہے کہ نہ لیں. اور سے کہا نہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور الحمدللہ وہ آج اسٹیٹ, یہ تو ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا نا بھائی, ہم اتنے لولے لنگڑے ہیں کہ ہم سے یہ وطن نہیں سنبھالا جا رہا. ورنہ الحمدللہ وطن جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیا ہے نا, ہم اس کی ادائیگی کا شکر ادا کرنے پہ آ جائے, ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ تو ہم جیسے لولے لنگڑے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اسٹیٹ آ گئی ہے, تو ہمیں بس اندھے کے ہاتھوں میں بٹیرا لگنے والی بات ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ اسٹڈی کریں, اس اسٹیٹ کو دینے والی اللہ کی ذات نے اس کو دیا کب ہے, 27 رمضان المبارک کو یہ ریاست وجود میں آ رہی ہے. بہت کم ہسٹری کو آپ اسٹڈی کریں گے, آپ دیکھیں اس کے اندر تو معمولی بات ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے ماہ رمضان کے اندر, اس کی عظمت کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ اسی مقدس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کو وجود میں لایا. لیکن ہم بے قدرے لوگ ہیں, جس طرح ہم نے قرآن کی عزت نہیں کی, اس طرح ہم اس کی عزت نہیں کر رہے. وٹ واز دا قائد's رول ان دا فریڈم موومنٹ آف پاکستان. قائد اعظم کی اس تحریک میں قائد اعظم کا رول کیا تھا؟ اور سارا رول ہی اسی کا تھا. ڈسارڈ ہو کر ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے. گول میز کانفرنس تھی, علامہ اقبال وہاں گئے, انہوں نے کہا جناب کمال کرتے ہو یار, دا مسلم نیشن نیڈز یو, تمہاری ضرورت ہے اس کو, آ جاؤ. واپس لے کے ری آرگنائز کیا مسلم لیگ کو, کمبائن کیا, فورسز کو اکٹھا کیا, اور پھر ایک ٹرو شیپ دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا. یار 1938 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں آئیڈیا پیش کیا, تصور دیا کہ جی ایک الگ ریاست ہو ان
علاقوں پر ہو. میں ویژن کی اگر بات کروں محمد علی قائد اعظم علامہ اقبال کی، تو آپ دیکھیں اس نے جن علاقوں کی اس وقت بات کی تھی، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، آج آپ کی ریاست انہی علاقوں پر مشتمل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے. اور کب کی بات ہے؟ 1930. ٹھیک ہے نا، 1930 میں خطبہ الہ آباد. اور 1930 سے لے کر 1940 تک محمد علی جناح نے گراؤنڈ بنایا، لوگوں کو تیار کیا، یار ہم نے کرنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے. اور 1940 میں اب لاہور میں قرارداد لاہور پاس کرا رہے ہیں. 1940 میں 1947 میں آپ ایک ریاست لے رہے ہیں. ابھی میں پوری ہسٹری کو ریوالو نہیں کر رہا، پوری ہسٹری نہیں لے جا رہا. میں نے ابھی 1930 اٹھایا ہے بھائی. ابھی میں نے محمد علی جناح کس طرح سیاست میں ہوا میں نے بات نہیں کی، ابھی آپ کو نہیں بتایا، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ شاید اس پہ نہ ہو. لیکن سمجھیں، آپ سمجھیں ان باتوں کو. جب سمجھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار محمد علی جناح کون تھا. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے لیڈرز کے خلاف، ہمارے رہنماؤں کے خلاف، انہیں رہزن بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن محمد علی جناح نے میک ایفرٹس 1940 10 سال گراؤنڈ بنایا ہے کہ ہم نے کرنا کیا. 1940 میں قرارداد لاہور پیش کی. قرارداد لاہور پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انڈین، ہندو، انگریز یہ سنبھل جائے، ہمیں ہمارے رائٹس دینا شروع کر دیں، ہم یہیں ٹھہریں. جیسا ڈراوا ہوتا ہے، دھمکاوا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی لو، آپ تو یہ ہمارے لیے قرارداد لاہور نہیں، یہ قرارداد پاکستان منظور کر لیا آپ نے. محمد علی جناح نے کہ ویل اینڈ گڈ یار، بس تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. اب اس کو قرارداد لاہور نہیں کہا جائے گا، اس کو قرارداد پاکستان کہا جائے گا. اور پھر یار 7 سال 7 years، ناٹ ٹو مچ لائف، ناٹ ٹو مچ اسپین. اور 7 سال میں آج کے دور میں گھر نہیں بنتا، ایک مکان نہیں بنا سکتے آپ. انہیں 7 سال میں ایک اسٹیٹ بنا کے دے دی. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو عملی شکل، عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کا انتخاب تو کرنا تھا نا. وہ کون تھا؟ وہ محمد علی جی. تو یہ میرے بیٹے ایک چھوٹا سا تعارف آپ کا کہ قائد ویژن اینڈ پاکستان. مزید جب چیپٹر ہم شروع کریں گے اس میں انشاءاللہ جو جو باتیں آتی جائیں گی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. آج کا لیکچر اگر آپ کو پسند آیا ہے، انفارمیٹیو ہے، تو یہ میں یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا. آپ اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ لیکچر پہنچے اور وہ اس سے مستفید ہو سکے اور اس کا فائدہ ہو. صرف آپ نہیں، میرے لیے پوری قوم، پوری دنیا، پوری پاکستانی قوم کے بچے جو ہیں، سٹی سائنس کے نہیں، پوری پاکستان کے بچے جو ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر ان سب تک پہنچے، اس لیے اپنے فرینڈز تک اس کو میکسیمم پہنچایا کریں تاکہ جو اس میں اب کوئی ڈسکشن پوائنٹ، کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آپ بیٹا کریں. اور نیکسٹ میں اپنے بچوں کو یہ کہوں گا کہ وہ پاسٹ انڈیفینٹ کی ایکسرسائز جو ہے وہ حل کر کے ایز ارلی ایز پاسبل مجھے دیں، ورنہ پھر آئندہ میں نے پھر وہ لیکچر جو ہے نا اس بریفلی اس طرح سے نہیں دینا، پھر مجھے جو ہے نا کیونکہ برا لگے گا کہ میں آپ کے کام کو تھوڑا سا بد دیانتی نہ کروں گا اس میں. اس طرح دیانتداری سے آپ میرے ساتھ چلیں. میں انشاءاللہ بہت کوشش کروں گا کہ آپ سے بہت اچھے طریقے سے، جس طرح کلاسز میں بات ہو رہی ہے اسی طرح میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ماحول اسی طرح بناؤں تاکہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو کلاس کا اور آپ بڑی توجہ سے اس کو سن سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میرے ملک سے آئی ہوئی آفت کو، بلا کو ٹال دے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتہ الاعداء. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.